السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کن کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر زکوٰۃ حلال نہیں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل زکوٰۃ سے بالا تر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور گری ہوئی نظر آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور زکوٰۃ کی ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کے منہ میں ڈال لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دور کر اسے پھینک دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ ہم صدقہ زکوٰۃ نہیں کھاتے؟ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب ان دونوں حدیثوں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو دوسری حدیث تھی بخاری مسلم کی، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، قرآن پاک میں زکوٰۃ کے لیے بھی صدقے کا لفظ آیا ہے۔ زکوٰۃ فرض صدقہ ہے اور دوسرا نفل۔ تو جو فرض صدقہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کی آل پہ جو ہے حلال نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب بن ربیعہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقات زکوٰۃ لوگوں کی میل ہے، اور بے شک یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 2، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، تو فرمایا لوگوں کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے، جو مسلمانوں کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں کو دیا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے مسلمان پہ ہی فرض ہے، اگر اس کا مال اتنا ہو گیا جس پہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جاتی ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے مسلمانوں پر ہی خرچ ہونے ہیں، غیر مسلموں پہ ہم زکوٰۃ کے پیسے خرچ نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، غنی اور تندرست آدمی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ غنی اور تندرست آدمی کے لیے حلال نہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی بندہ تندرست ہے وہ کام کرے، پیسہ کمائے۔ اب یہ نہیں ایک بندہ جو ہے تندرست ہے اور اس کا گزارا بھی اچھا ہو رہا ہے اور وہ لوگوں کے پاس جائے ان سے کہے جی مجھے زکوٰۃ دیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ نمبر 4، والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں صاحب مال ہوں اور میرا باپ اس کا محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، نیز فرمایا اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، اولاد کی کمائی سے کھاؤ۔ تو جو ہے اولاد صاحب مال ہو اور اگر فرض کریں ان کے والدین جو ہیں اتنے مالی طور پر مضبوط نہ ہوں، تو اولاد اپنا جو مال ہے وہ اپنے والدین کو دل کی خوشی کے ساتھ دے گی۔ تو اولاد جو ہے اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ تو کیونکہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کیا فرمایا ہے کہ تیرا مال تیرے باپ کا ہے، بیٹے کو کہا ہے تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تمہارا باپ چاہے تم سے پوچھے نہ پوچھے وہ اس کا ہے۔ اور جو ہے اور پھر نیز کیا فرمایا تھا اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، اولاد کی کمائی سے کھاؤ۔ تو والد جو ہے والدین وہ اولاد کی کمائی پہ پورا حق رکھتے ہیں اور وہ جس طرح چاہے ان کا مال خرچ کر سکتے ہیں، اولاد ان کو منع نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اولاد اور بیوی کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے آپ پر خرچ کر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے پہ خرچ کر۔ کہنے لگا ایک اور دینار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کر۔ اس نے کہا ایک اور دینار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام پہ خرچ کر۔ وہ کہنے لگا ایک اور دینار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو زیادہ جانتا ہے، جہاں چاہے خرچ کر۔ یہ ابو داؤد و نسائی کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتا ہے کہ ایک جو ہے نا شوہر، وہ اپنی اولاد اور بیوی
کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جن قرابت داروں کا نانفقہ آدمی کے ذمے ہے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پہ نانفقہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا واجب کیا، کہ جو ہے شوہر اپنے بیوی بچوں کو جو ہے کما کے کھلائے گا، والدین کو کھلائے گا۔ اب جو ہے نا، اب قرابت داروں میں وہ کون کون سے رشتے آتے ہیں جن پہ زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں ہو سکتا؟ نمبر 1 والدین، نمبر 2 دادا دادی، نمبر 3 بیٹا بیٹی، نمبر 4 پوتا پوتی، اور نمبر 6 پر پوتا، اور نمبر 7 بیوی۔ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو یہ جو رشتے میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، یہ ان کا نانفقہ آدمی کے ذمے ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، زکوٰۃ اور کن کن جگہوں پر خرچ نہیں ہوتی؟ نمبر 1 میت کے کفن دفن پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی۔ کوئی فوت ہو گیا، مالی طور پہ بہت کمزور ہے، نفل صدقے سے تو آپ اس کے کفن دفن کا انتظام کر سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 صاحب استطاعت مریض پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور نہ وہ اس ہاسپٹل اور مشینری سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جن میں زکوٰۃ و صدقات کی رقم لگائی گئی ہو۔ اب یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے۔ بہت سے لوگ ہاسپٹل کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہاں سے غریب لوگوں کے ساتھ جو ہے صاحب استطاعت لوگ بھی علاج کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہے ایسے جو لوگ صاحب استطاعت ہے نا، وہ جو ہے ان ہاسپٹل سے علاج نہیں کروا سکتے ہیں جن ہاسپٹلس کو جو ہے مال زکوٰۃ کے پیسوں سے دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 علماء کی اکثریت کا خیال ہے ہاسپٹل کی عمارت، مشینری، ایمبولینس، عملے کی تنخواہیں اور دوائیوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو اب زکوٰۃ دینے والے کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو پہلے اسے خود ریسرچ کرنی پڑے گی نا، کہ وہ جگہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے زکوٰۃ خرچ کرنے کے لیے۔ ادھر آپ نفل صدقہ دیں جتنا بھی دے سکتے ہیں۔ ہاسپٹل کو زکوٰۃ صرف اس صورت میں لگے گی جب اس ہاسپٹل میں صرف زکوٰۃ کے 8 مصارف والے لوگ علاج کروائیں اور کسی بھی صاحب حیثیت کو اس ہاسپٹل سے فائدہ نہ اٹھانے دیا جائے، کیونکہ ہاسپٹل زکوٰۃ کے 8 مصارف میں نہیں آتا۔ اگر کوئی ہاسپٹل زکوٰۃ کے پیسوں سے بنا ہے نا، تو یہ ایک اصول یاد رکھیے گا، وہاں صرف جو زکوٰۃ کے 8 مصارف والے لوگ ہیں نا، وہ لوگ تو علاج کروا سکتے ہیں، نواں کوئی نہیں کروا سکتا۔ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں مگر ان باتوں کا ہم کو علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح مسجد کی تعمیر اور اس کی کسی ضرورت پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مسجد زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں آتی۔ تو جو ہے مساجد پہ جتنا بھی مال ہم دیں گے نا، وہ ہم دل کی خوشی کے ساتھ دیں گے، نفل صدقات دیں گے، عطیات دیں گے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد لوگوں کی زکوٰۃ کی محتاج نہیں۔ نمبر 5 دنیاوی اداروں پہ زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی۔ کوئی کہے جی میں اسکول بنانا ہے، کوئی کہے میں نے کالج بنانا ہے، یونیورسٹی بنانی ہے، دنیاوی تعلیم کے لیے ایسی جگہوں پہ زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6 شادی پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ شادی زکوٰۃ کے 8 مصارف میں نہیں آتی۔ کسی غریب کی شادی پہ نفل صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بھی ہمارے ملک میں بہت بڑا المیہ ہے۔ ہر غریب آ جاتا ہے جی میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے، زکوٰۃ سے مدد کر دیں۔ بھئی زکوٰۃ جو ہے ہم نے دینی ہے، شادی ان 8 مصارف میں نہیں آتی۔ آپ دل کی خوشی کے ساتھ کسی کی مدد کر دیں، آپ نفل صدقے کے ساتھ مدد کر دیں، مگر فرض صدقہ زکوٰۃ کے ساتھ ہم کسی کی مدد شادی میں نہیں کر سکتے۔ نمبر 7 پیشہ ور مانگنے والوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ معاشرے کا ناسور ہیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر اپاہج بن جاتے ہیں اور محنت نہیں کرتے۔ تو ہمارے ہاں مانگنے والوں کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ مفت میں انہیں پیسہ مل جاتا ہے نا۔ تو جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں نا، جن کا ہمیں پتہ ہے یہ کام کر سکتے ہیں مگر نہیں کر رہے، ان کی مدد بھی ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں کر سکتے۔ نمبر 8 بد عقیدہ لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، جو مولا علی یا حسن یا حسین کے نام سے مانگے، یا جو اللہ کے اور کے نام سے مانگے، یا وہ لوگ جو بزرگوں کے نام کا واسطہ دے کر مانگے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ جو ہے نا، یہ عبادت ہے نا، تو جو بد عقیدہ لوگ ہیں نا، جو مزاروں کو ماننے والے ہیں،
ایسے لوگوں کو بھی ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ تو لوگوں کا عقیدہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ کیا ان کا عقیدہ توحید ٹھیک ہے کہ نہیں۔ نمبر 9، زکوٰۃ فاسق اور فاجر اور سیکولر لوگوں کو نہیں دی جا سکتی۔ مثلاً جس طرح مختلف NGOز بنی ہوتی ہیں، کوئی ٹرسٹ یا فاؤنڈیشنز بنی ہوتی ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ سب ادارے غیر اسلامی کاموں میں ملوث ہیں اور یہ لوگ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں بھی نہیں آتے۔ اب ہمارا آدھا پاکستان ان جگہوں پہ زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، NGOز میں دے رہا ہوتا ہے۔ NGOز آپ کو پتہ ہے باہر کے جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے ٹرسٹ یا فاؤنڈیشنز لوگ بنا دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن زیادہ تر کون لوگ بناتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے پیسے کو نا حکومت سے چھپانا ہوتا ہے اور یہ انہیں ایک طریقہ بنایا ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا ٹرسٹ ہے یا فاؤنڈیشن ہے تو نفل صدقہ دے نا۔ فرض جو ہے فرض صدقہ نہیں ہم ادھر دے سکتے کیونکہ وہ 8 مصارف میں آتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بھلائی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اب جو ہے نا اس بات کا بھی ہم نے بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم نے جو ہے نا زکوٰۃ کے لیے ہم نے پوری ریسرچ کرنی ہے۔ ریسرچ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے نا زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت طریقے سے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔